اور اسلام کے فوائد کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں وجہ تسمیہ۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی شخص کے نام پہ رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں مذہب پیدا ہوا۔ مثلا عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ بدھ مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ اس کی بانی مہاتما بدھ تھے، اور زرتشتی مذہب کا نام اپنی بانی زرتشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں، صرف اسلام کی صرف لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم جن سچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی گئی ہے وہ سب مسلمان تھے، مسلمان ہیں اور آئندہ بھی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں لفظ اسلام کے معنی۔ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اب اسلام کی حقیقت جانتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کے تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر بھی جنشیب نہیں کر سکتے۔ زمین ایک خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اسی میں ذرہ فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرکات سب ایک خاص ضابطے کے پابند ہے۔ جمادات اور نباتات اور حیوانات میں ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوئے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہیں۔ جو قاعدہ اس کی پیدائش سے لے کر مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرکات اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکات، اس کے خون کی گردش، اس کی سانس کی آمد و رفتار اسی ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ اور پاؤں، زبان، آنکھیں، ناک اور کان، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرما بردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ لہٰذا ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلمان ہیں، زمین بھی مسلمان ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلمان ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلمان ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلمان ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مر جانا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء، اس کے جسم کے ایک ایک رونڈے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کا وہ زبان بھی اصل میں مسلمان ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلمان ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلمان ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنشیب خدا ہی کے قانون کی ماتحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھو، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرف قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے اور دوسرے طریقے کو نہیں پسند کرتا۔ زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطے کو بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے۔
بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلمان ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے اخلاق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کی پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلمان ہے۔ اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اس کا فرما بردار بن گیا، جس کی فرما برداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے، جس کی مطیع وہ بلا ارادے تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے، کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور اس کی رائے درست ہے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے، کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے، کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آتش ہو گئی، کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہے اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے بے شک۔ آپ دیکھتے ہیں کفر کی حقیقت۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جو مسلمان پیدا ہوا اور اپنی زندگی بھر بے جانے بوجھے مسلمان ہی رہا، مگر اپنے علم و عقل کی قوت سے کام لے کر اس نے خدا کو نہ پہچانا، اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص کافر ہے۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے ہے۔ ایسے شخص کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈالا رکھا۔ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کا سارا جسم اور اس جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے۔ اس کے گردے پیش ساری دنیا اسلام پر چل رہی ہے، مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تمام دنیا اور خود اپنی فطرت اس سے چھپ گئی ہے۔ وہ اس کے خلاف سوچتا ہے، اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو جو شخص کافر ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھتے ہیں کفر کے نقصانات۔ کفر ایک جہالت ہے، بلکہ اصلی جہالت کفر ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کے بنانے اور چلانے والا کون ہے۔ وہ کون کاریگر ہے جس نے کوئلے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم اور ایسی ہی چند چیزوں کو ملا کر انسان جیسی لاجواب مخلوق پیدا کر دی ہے۔ ایک شخص دنیا میں ہر طرف ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جن میں بے نظر ریاضی دانائی، کیمیائی دانائی اور ساری دانائیوں کی کمالات نظر آتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم اور حکمت اور دانش والی ہستی کون سی ہے جس نے کائنات میں یہ سارے کام انجام دیے ہیں۔ سوچو اور غور کرو، ایسے شخص کے لیے صحیح علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جس کو علم کا پہلا سراغ ہی نہ ملا ہو، اور آخرت میں بھی وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم کفر ہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے تابع فرمان ہیں، اور اس کی فطرت ہی اسلام یعنی قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ خود انسان کا پورا جسم اور اس کا ہر حصہ اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ خدا نے ان چیزوں پر انسان کو حکومت کرنے کا تھوڑا سا اختیار تو ضرور دیا ہے، مگر ہر چیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اسے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔ لیکن جو شخص کفر کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ان کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کی بزرگی اور محبت اور خوف کے بت بڑھاتا ہے، حالانکہ دل کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں خدا کی بزرگی اور محبت اور خوف ہو۔ وہ اپنے تمام اعضاء سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جو اس کے اختیار میں ہیں خدا کی مرضی کے خلاف کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہر چیز کی
طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس سے قانون خداوندی کے مطابق کام لیا جائے۔ بتاؤ ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اپنی زندگی میں ہر وقت ہر چیز پر حتیٰ کہ خود اپنے وجود پر بھی ظلم کرتا رہے۔ کفر صرف ظلم ہی نہیں، بغاوت اور ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ ذرا غور کرو، انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے؟ اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے یا خدا نے؟ اپنے دل، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے تمام اعضاء کا وہ خود خالق ہے یا خدا؟ اس کے گردے پیش جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا خود انسان ہے یا خدا؟ ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مفید اور کارآمد بنانا اور انسان کو ان کے استعمال کی قوت دینا انسان کا اپنا کام ہے یا خدا کا؟ تم کہو گے یہ سب چیزیں خدا ہی کی ہے، خدا ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، خدا ہی ان کا مالک ہے اور خدا ہی کی بخشش سے یہ انسان کو حاصل ہوئی ہے۔ اب اصل حقیقت یہ ہے تو اس سے بڑی باغی کون ہوگا جو خدا کے دیے دماغ سے خود ہی کی خلاف سوچنے کی خدمت لے؟ اللہ اکبر! خدا کے بخشے ہوئے دل میں خدا ہی کے خلاف خیالات رکھے؟ نعوذ باللہ! خدا نے جو آنکھیں، جو زبان، جو ہاتھ پاؤں، جو دوسری چیزیں ان کو عطا کی ہے، اس کو خدا ہی کی پسند اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا نمک کھا رہا ہے، بے وفائی کرتا ہے تو تم اس کو نمک حرام کہتے ہو۔ اگر کوئی سرکاری افسر حکومت کے دیے ہوئے اختیارات کو خود حکومت ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو تم اسے باغی کہتے ہو۔ اگر کوئی محسن سے دغا کرتا ہے تو تم اسے احسان فراموش کہتے ہو۔ لیکن انسان کے مقابلے میں انسان کی نمک حرامی، غداری اور انسان فراموشی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیار دیتی ہے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ خدا ہی نے تو اس کو فرما روائی کی اطاعت دی ہے۔ کوئی احسان کرنے والا دوسرے شخص پر کہاں سے احسان کرتا ہے؟ سب کچھ خدا ہی کا تو بخشا ہوا ہے۔ انسان پر سب سے بڑا حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، مگر ماں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کس نے پیدا کی؟ ماں کے سینے میں دودھ کس نے اتارا؟ باپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی گوشت پوشت کے ایک بیکار لوتھڑے پر خوشی خوشی لٹا دے اور اس کی پرورش اور تعلیم اور تربیت میں اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی آسائش سب کچھ قربان کر دے؟ اب بتاؤ، جو خدا انسان کا اصلی محسن ہے، حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے، اگر اس کی ساتھ انسان کفر کرے، اس کو خدا نہ مانے، اس کی بندگی سے انکار کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے تو یہ کیسی سخت بغاوت ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کفر سے انسان خدا کا کچھ بگاڑتا ہے۔ جس بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ ہم بڑے سے بڑی دوربین لگا کر بھی اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں کو ختم ہوتی ہے۔ جس بادشاہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ ہماری زمین اور سورج اور مریخ اور ایسے ہی کروڑوں سیارے اس کے اشاروں پر گیند کی طرح پھر رہے ہیں۔ جس بادشاہ کی دولت ایسی بے پایا ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ جو بادشاہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج ہے۔ بھلا انسان کی کیا ہستی ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ایسے بادشاہ کو کوئی نقصان ہو؟ اس سے کفر اور سرکشی اختیار کر کے انسان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، البتہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ اللہ اکبر!